يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 39 صلح حدیبیہ کا پس منظر اور سفر. سریہ خبت. خبت درختوں کے جھڑ جانے والے پتوں کو کہتے ہیں. اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے درختوں کے پتے کھائے تھے، اسی نسبت سے اس کا نام سریہ خبت ہے. اس مہم میں مسلمان لشکر 300 مجاہدین پر مشتمل تھا اور اس کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. یہ سریہ صلح حدیبیہ سے پہلے 6 ہجری میں ہوا. اس سریے کو بھیجنے کے 2 مقاصد تھے. ایک تو ساحل سمندر پر قبیلہ جوہینہ کے لوگ آباد تھے کہ جنہوں نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا تھا. دوسرا قریش کے ایک تجارتی قافلہ بھی شام سے واپس آ رہا تھا، لہذا اس کا پیچھا کرنا بھی مقصود تھا. رستے میں زاد راہ ختم ہو گیا تو ہر صحابی کو روزانہ ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی کہ جسے وہ دن بھر چوستے رہتے اور اس کے بعد پانی پی لیتے تو گزارا ہو جاتا تھا. جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو صحابہ کرام سلم نامی درخت کے پتے پانی میں بھگو کر کھانے لگے. درختوں کے پتے کھانے سے ان کے ہونٹ اور باچھیں زخمی ہو گئے. قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما اپنے والد کی طرح بہت سخاوت کرنے والے تھے. ان حالات میں قبیلہ جوہینہ کے ایک شخص سے انہوں نے 5 اونٹ اس وعدے پر خریدے کہ وہ انہیں ان اونٹ کے بدلے مدینہ کی کھجوریں دیں گے. جوہنی شخص نے ان سے سودا کرنے سے پہلے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے. انہوں نے بتلایا کہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں. جوہنی شخص نے یہ سن کر فوراً معاملہ کر لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ سردار ہیں اور ادائیگی کر دیں گے. اونٹ مل گئے، البتہ کھجور کی ادائیگی مؤخر تھی کہ جوہنی شخص جب مدینہ چکر لگائے گا تو اسے ادا کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیس بن سعد کو منع کیا کہ جو کچھ ہے تمہارے والد کا ہے، اگر وہ آمادہ نہ ہوئے تو وعدے میں جھوٹے پڑ سکتے ہو، لیکن وہ نہ رکے. انہوں نے لگاتار 3 دن تک 3 اونٹ ذبح کیے. چوتھے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا کہ زیادہ بوجھ مت لو، معلوم نہیں واپس کر بھی پاؤ گے یا نہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ لوگ جب ساحل سمندر پر پہنچے تو سمندر نے ایک مچھلی ان کی طرف پھینک دی. یہ امبر نامی مچھلی تھی. اسے وہ 15 سے 18 دن تک کھاتے رہے، بلکہ اس کا کچھ گوشت اپنے ساتھ بھی لے کر آئے. اس کی ایک پسلی کھڑی کی گئی تو اس کے نیچے سے اونٹ سوار گزر گیا. واپسی پر آپ علیہ السلام کو بھی یہ مچھلی پیش کی گئی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جب اپنے بیٹے کے سودے کا علم ہوا تو اپنے 4 باغوں میں سے ایک کھجور کا باغ انہیں دے دیا کہ اپنا قرض ادا کر دو. جوہنی شخص بعد میں مدینہ آیا تو اسے کھجوریں دے دی گئیں، بلکہ اسے لباس اور سواری بھی فراہم کی گئی. صلح حدیبیہ کا پس منظر. آپ علیہ السلام نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. بعض صحابہ نے سر منڈوائے اور بعض نے قصر کروائی. بعد ازاں آپ علیہ السلام نے حدیبیہ ہی میں قربانی کر کے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے خواب کا کیا ہوا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا. صلح حدیبیہ کا سفر. اس خواب کی تعبیر کے طور آپ علیہ السلام ذوالقعدہ میں عمرہ کی نیت سے نکلے. احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ لیے. ان میں سے ایک اونٹ وہ بھی تھا جو ابو جہل کا تھا اور میدان بدر میں ہاتھ آیا تھا. مسجد نبوی کی امامت کے لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا. اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہ شریک تھی. صرف تلواریں ساتھ تھیں جو میان میں تھیں. آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ اسلحہ ساتھ لے لیں کہ مشرکین کا کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں عمرے کے ارادے سے جانا چاہتا ہوں، لہذا اچھا نہیں لگتا کہ اسلحہ ساتھ لے کر جاؤں. تبری کی روایت میں ہے کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو آپ علیہ السلام نے کسی شخص کو مدینہ بھجوا کر اسلحہ اور گھوڑے منگوا لیے تھے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے تھے کہ جن میں پہلا عمرہ حدیبیہ کا تھا، دوسرا اس سے اگلے سال یعنی عمرہ قضا، تیسرا عمرہ فتح مکہ کے بعد جہرانہ کے مقام سے کیا گیا تھا جس میں آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا، اور چوتھا عمرہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے ساتھ کیا تھا. بعض نے اس سفر کو غزوہ حدیبیہ کا نام بھی دیا ہے، اگرچہ یہ غزوہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام نے عمرے کے ارادے سے سفر کیا تھا. شاید اس وجہ سے اس پر غزوہ کے لفظ کا اطلاق کیا گیا تھا کہ اس کی نوعیت اس طرح کی بن گئی تھی. حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا کہ جس کے پاس ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی. اس مقام کا کچھ حصہ حرم مکی میں بھی شامل ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس سفر میں 1400 افراد شامل تھے. بعض روایات میں 1300 افراد یا 1500 افراد کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے روز جب پیاس نے ستایا
تو آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا تو یکا یک آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی بہنے لگا۔ سب صحابہ نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ ہم 1500 افراد تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر ظہر کی نماز پڑھی، عمرے کی نیت کی اور تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عام مسلمانوں نے بھی وہیں سے احرام باندھا، اگرچہ بعض نے جوفا کے مقام سے احرام باندھا۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک اس سفر میں 2 منافق بھی شامل تھے، ابن سلول اور جد بن قیس۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے بنو خزاعہ کا ایک جاسوس بسر بن سفیان خیر خبر لانے کے لیے بھیجا اور عباد بن بشر کو 20 گھڑ سواروں کا سالار مقرر کیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے مقام روحا پر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جنگلی گدھے یعنی زیورے کا شکار کیا کہ جسے اور لوگوں نے بھی کھایا۔ یہ مقام مدینہ سے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے یعنی ان صحابی نے ابھی تک احرام نہیں باندھا تھا۔ آپ علیہ السلام سے جب اس شکار کے کھانے کی بابت سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے احرام والے صحابہ کو بھی کھانے کی اجازت دے دی، کیونکہ انہوں نے نہ تو خود شکار کیا تھا اور نہ ہی شکار میں مدد کی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی اس شکار کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے کھا لیا۔ روحا کے مقام پر ہی آپ علیہ السلام کو بنو نہد کے افراد ملے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنیوں کا دودھ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ البتہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان سے دودھ خرید لیں۔ واقدی کی روایت کے مطابق بعض مسلمانوں نے ان سے 3 سانڈے بھی خریدے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کھانے کی اجازت دی کہ مسلمانوں نے نہ تو انہیں شکار کیا تھا اور نہ ہی ان کے شکار میں مدد دی تھی۔ واقدی کی روایت کے مطابق ناجیہ بن جندب قربانی کے جانوروں کے ساتھ آگے جا رہے تھے کہ مقام ابوا پر آپ کو بتلایا گیا کہ ایک جانور تھک کر عاجز آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کو کھانے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اس اونٹ کے گوشت کو عام لوگوں میں بانٹ دو۔ بنو غفار کے ایک شخص ایما نے 100 بکریوں اور دودھ والی اونٹنیاں تحفے میں دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اہل ودان نے لوبیا، کھیرے اور ککڑیاں ہدیہ میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بھی بہت پسند فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی دی۔ آپ علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں نئی تھیں۔ ایک صحابی صاحب بن جسامہ نے ایک جنگلی گدھا ہدیہ کیا تو آپ علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ انہیں افسوس ہوا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ ہمارے لیے شکار کیا گیا ہے لہٰذا ہمارے لیے حالت احرام میں اسے کھانا جائز نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ان کے بال کانوں کی لو تک لمبے تھے اور ان میں جوئیں پڑ گئیں جو چہرے پر گرنے لگیں۔ اس پر آیات نازل ہوئیں کہ جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے، قربانی کرے یا صدقہ دے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک فرق یعنی 6 کلو 300 گرام اناج 6 مساکین میں تقسیم کرنے یا ایک بکری قربانی کرنے یا 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ عربوں میں صدیوں پرانا رواج تھا کہ دشمنوں کو بھی بیت اللہ کے طواف سے اور عمرے سے روکا نہیں جاتا تھا۔ اس رواج کو ایک قانون کی حیثیت حاصل تھی، لیکن قریش کے 3 سرداروں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمرو نے میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، کہ عربوں میں مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ جائے گا۔ قریش نے فنڈ جمع کیے، جنگ کی تیاری مکمل کر لی اور لڑائی کی اسٹریٹجی بنا لی۔ حبشی قبیلے کا سردار حلیس بن علقمہ اور بنو ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس طرح قریش کے جنگجوؤں کی تعداد 8000 ہو گئی۔ قریش کی فوجوں نے مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈالا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 200 سواروں کے ساتھ قرہ الغمیم میں پڑاؤ ڈالا۔ انٹیلیجنس کے لیے 10 افراد کو منتخب کیا گیا۔ حلیف قبائل کے کھانے پینے کے انتظامات بھی قریش کے 4 سرداروں نے اپنے ذمہ لیے کہ جن میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عامر اور حویتب بن عبد العزیٰ شامل تھے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق مقام عصفان پر آپ کو بسر بن سفیان نے اطلاع دی کہ قریش جنگ پر تلے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے قریش پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جنگوں نے تباہ کر دیا ہے لیکن وہ پھر بھی لڑنے پر آمادہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں نکلے بلکہ عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، لہذا آپ بیت اللہ کا سفر جاری رکھیں، جو رستے میں رکاوٹ بنے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ آپ نے اس مشورے کو درست قرار دیتے ہوئے سفر کرنے کا حکم جاری رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی تو مشرکین نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ عصر کی نماز سے پہلے ہی نماز قصر کی آیات نازل ہو گئیں۔
اور آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز اس طرح ادا کی کہ پہلی صف نے سجدہ کیا جبکہ پچھلی صف کھڑی رہی۔ جب پہلی صف نے سجدہ مکمل کر لیا اور کھڑی ہو گئی تو دوسری صف نے سجدہ کیا، پھر دوسری صف آگے آ گئی اور اگلی صف پیچھے چلی گئی۔ جب اگلی صف والے سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو پھر پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا۔ یہ نماز خوف کا طریقہ کار تھا۔ صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھائی تھی تو اس بارے واقدی کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمة للعالمين يا محمد